یہ میری آپ سے 271 271 ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ایپیسوڈ میں مشہور زمانہ ارطغرل جو آج کا ڈرامہ سیریل چل رہی ہے اس پہ بات کروں گا، خاص کر اس کا سیزن 3 ایپیسوڈ 56 سے 59 آپ ضرور دیکھیں۔ اس دوران میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں۔ اس ڈرامے میں خاص بات اس دور میں بھی یہ 1200 اور کچھ کا واقعہ ہے، 1220 1230 کا۔ اس دور میں بھی آج سے حالات مختلف نہ تھے، صرف آبادی کم تھی، ٹیلی فون کے ذرائع نہیں تھے، کمیونیکیشن اتنی تیز نہیں تھی، گھوڑوں پہ سواری ہوتی تھی، بس یہی ذریعہ عام طرف تھا، یا کبوتروں کے ذریعے پیغام ہوتے تھے۔ اس وقت بھی قبیلے کے اندر بارش لوگ، عورتیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ زیادہ تر کی ہمدردیاں قبیلے کے ساتھ تھیں، لیکن چند ایک دل سے قبیلے کے ساتھ نہیں تھے۔ اور ارطغرل جب پہلے حلب اس نے جانے کا ارادہ کیا، وہاں سے اس نے چند ماہ قیام کیا، پھر بازنطینی ریاست کے قریب چلا گیا۔ اس نے سوچا یہاں تھوڑا سکھ ملے گا، لیکن اس کو سکھ نہ ہی نصیب ہوا، کیونکہ جو امیر سادن تین تھا کوپک، اس علاقے کا سلطان علاؤ الدین کا، اس نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ستیہ ناش کر دیا۔ ایک کائی قبیلہ ارطغرل کا، ایک چادار قبیلہ ترک، اس کا سربراہ سردار جاندار جو مر گیا، اس کا ایک بیٹا اورل جو انگریز کا پٹھو تھا اور قبیلے کا جاسوس تھا، وہ بھی مارا گیا۔ اس کا جاندار کا ایک بیٹا اورل، دوسرا الیار ارطغرل کے ساتھ فیر تھا، لیکن ایک جنگ کے دوران وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب جاندار کے دونوں بیٹے دنیا سے چلے گئے، تو اصلاحان خاتون اس کی بیٹی ہے جو اب قبیلے کی سردار بنی ہے۔ اس سے سعادتین کوپک جو امیر ہے اس علاقے کا اور عمر میں آدھے سے زیادہ فرق ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہی بندہ ہے جو فساد کی جڑ ہے، یہی دوسرے قبیلوں سے مل کے ارطغرل کے خلاف سازشیں کرتا ہے، بطور رشوت سونا لیتا ہے، بانٹتا ہے، بغاوت پہ اکساتا ہے۔ سب سے زیادہ اس نے ارطغرل کے کاز کو نقصان پہنچایا۔ پھر اچانک ابو منصور کے نام سے سلطان علاؤ الدین ارطغرل کے قبیلے میں آتا ہے، ایک تاجر کے روپ میں۔ وہ نہیں بتاتا کہ میں کون ہوں، کیونکہ ارطغرل کی جو بیوی ہے وہ اس کی سکی بھتیجی ہے، حلیمہ سلطان اس کی سکی بھتیجی ہے۔ تو وہ اپنا قبیلے میں تعارف نہیں کراتا، بہت سا وہ مال و زر لے کے آتا ہے، قبیلے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ ایک سرائے میں قیام کرتا ہے جو ارطغرل نے انگریزوں سے چھینی ہے، وہ بالکل باٹلی بازار جہاں پہ اس وقت میں سب لوگ کاروبار کے لیے جمع ہوتے تھے،
काई कबीले का मशहूर कारोबार कलीनों का था। कलीन बनाने में ये महारत रखते थे और ये जंगजू कबीला सरदार सुलेमान शाह, उसके बेटे अर्तगल, गुलदारो और एक सारम और गुलदारो तो हलब के करीब रह गए। बाज़ंतीनी रियासत के पास जब पड़ाव का फ़ैसला किया तो सिर्फ अर्तगल घर से निकला और उसकी वालदा। इस तरह कबीले के लोग, क्योंकि वो लोग रोज़ की लड़ाइयों से, साजिशों से तंग आ चुके थे, लिहाजा उन्होंने सोचा कि कबीले का पड़ाव किसी मुनासिब जगह पे किया जाए। लेकिन यहाँ आके भी जो सादतीन कुपैक है उसने उन्हें सुख नहीं लेने दिया, बल्कि एपिसोड 56 से 59 में जब सुल्तान सराय में ठहरता है तो यही कुपैक ने 2 अंगूठियाँ पहनी होती हैं, एक में जहर होता है और एक में जहर को असर ख़त्म करने वाली दवाई होती है। सुल्तान के खाने में वो जहर मिलाता है, क्योंकि वो नायब होता है, अमीर होता है उस इलाके का। अर्तगल को पाबंदे सलासल करता है, तलवार उससे वापस ले लेता है। सुल्तान बेहोश होकर गिर पड़ता है। जो काई कबीले का बड़ा मशहूर तबीब है आरफ, उसको सादतीन करीब जाने की इजाज़त नहीं देता। सुल्तान के अपने तबीब उसका इलाज करते हैं। सादतीन बहाने से उसे मिलने जाता है और उसे पानी पिलाने के बहाने जो एंटी पॉइज़न होता है उसके पास, वो उसमें डालता है और सुल्तान की हालत संभलनी शुरू हो जाती है। कुछ इब्नुल अरबी भी वहाँ आ जाता है। इब्नुल अरबी का बहुत किरदार है, वो दरवेश किस्म का इंसान है जो बच्चों को दीनी तालीम देता है और अर्तगल के साथ भी उसके बड़े गहरे तल्लुकात हैं। वही उनको जहाद का सबक देता है, उनके लिए दुआएं करता है और उसकी दुआएं असर लाती हैं। अल्लाह के बंदों की दुआओं में असर होता है अगर वो खुलूस से की जाएं। इस तरह वो भी सराय में पहुंचता है। कुपैक सादतेन उसे बात सुल्तान तक रसाई नहीं देता, वो ज़िद करके अंदर जाता है। वो भी हिकमत को जानता है, वो बता देता है कि सुल्तान को जहर दिया गया। खैर, कुछ देर बाद सुल्तान होश में आता है। अब कुपैक अपना काम दिखा चुका है कि सारा मलबा अर्तगल पे गिरेगा, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन बहुत अरसे बाद उस इलाके में आया। उसे यहाँ के हालात का पता नहीं था। उसने उसके ऐसे कान भरे कि उसका दिमाग उसने ख़राब किया। लेकिन सुल्तान नहायत ही बुर्दबार, नुक्ता शनास और दूरबीन था। मुझे सीरियल देखते लग रहा था कि ये उसकी बातों में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। वो वाकई सुल्तान बनने के काबिल था। इस तरह उसने होश में आने के बाद पहला सवाल यही किया, अर्तगल कहाँ है? तो उन्होंने कहा, जी उसे तो आपके अमीर सादतीन कुपैक ने गिरफ़्तार करवा दिया है जहर के शुबे में। उसने कहा, उसे फ़ौरन रहा करो, मेरे पास लेके आओ। इस तरह उसे रहाई मिली। कारा चैसर का जो किला है अंग्रेज़ों का, सुल्तान ने कहा कि उस पर चढ़ाई की जाए, क्योंकि वहाँ सारी साजिशें होती हैं। सादतीन कुपैक भी वहीं जाके साजिशें करता था और चादार कबीले का ओरल, जिसका मैंने बताया लड़ाई में मारा गया और जो उसकी बहन अब चादार कबीले की सरदार है, वो भी वहीं जाके साजिशें करता था। लिहाजा एक भरपूर जंग हुई जिसमें चायसार किले का अंग्रेज़ हुक्मरान मारा गया।
لیکن جب ارطغرل اس کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، سعادتین کوپیک نے اپنے سپاہی روپ بدل کے، لباس بدل کے تیر انداز وہاں بھیج دیے 10-15، جنہوں نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ ارطغرل کے سپاہی دفاع پہ آ گئے، چند ایک زخمی بھی ہوئے۔ یہ اس غدار کا کام تھا، لیکن اس نے سپاہیوں سے حلف لیا کہ اگر پکڑے بھی گئے تو میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس طرح جنگ تو جیت گیا ارطغرل، لیکن خود بھی زخمی ہوا اور جانی نقصان زیادہ ہوا۔ اب سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس علاقے کا سردار اعلیٰ مقرر کر دیا کہ اب تمام فیصلے ارطغرل کے مشورے سے ہوں گے۔ یہ چیز کسی صورت بھی کوپیک سعادتین کو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے چکروں میں تھا، لہذا اب اس کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب سلطان اسے ایک نئی مہم پہ بھیجنا چاہتا ہے، ارطغرل کو، اور سعادتین اسی ٹو میں ہے کہ کب یہ مہم پہ نکلے اور پیچھے سے میں قبائل کا بیڑا غرق کروں، کیونکہ دو ہی قبیلے ہیں، ایک کائی اور ایک چادار۔ چادار قبیلے کی اصلاح خاتون سربراہ ہیں اور کائی کا ارطغرل ہے۔ اصلاح خاتون سے سعادتین کوپیک میں بتا چکا ہوں شادی کرنا چاہتا ہے، آدھا عمر کا فرق ہے۔ ارطغرل کا ایک سپاہی نور گل، جس کی بیوی فوت ہو گئی چند سال پہلے، ارطغرل نے اس سے مشورہ کیا کہ تمہاری شادی میں چادار قبیلے کی سردار اصلاح خاتون سے کروا دیتا ہوں، کیونکہ وہ ارطغرل کی والدہ کی بیٹی بنی ہوئی تھی۔ اس طرح یہ رشتہ طے ہو گیا۔ ارطغرل نے یہ بھی سوچا کہ دونوں قبائل مل جائیں گے، اتحاد ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو ٹانگیں کھینچنے کا معاملہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ شادی کی بات منگنی کی کہہ لیں پکی ہو گئی ہے۔ ابھی اگلی قسطوں میں دیکھیں شادی کیسے ہوتی ہے۔ مقصد اس قسط میں آپ دیکھیں اس کے غلام ہو جائیں گے۔ آپ ایک دو قسط دیکھیں، انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے، خاص کر جو اسلام کے مفکر ہیں، جو پیر و مرشد ہے ابن العربی اس وقت کے بہت مشہور ہیں۔ ان کے قرآنی حوالے، نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں وہ دل کو جکڑ لیتی ہیں، سحر کرتی ہیں، ان کی باتوں میں بہت اثر ہے۔ سلطان نے بھی آ کے جب باٹلی بازار کا دورہ کیا ابو منصور کے روپ میں، تاجر کے روپ میں، تو جب اس نے لوگوں سے پوچھا کہ ارطغرل کیسا ہے تو سب کا ایک ہی جواب تھا، وہ جنگجو ہے، بہادر ہے، اور سب سے بڑی بات ہے انصاف پسند ہے، انصاف کرتا ہے۔ ہاں کوئی تاجر مسلم ہے یا غیر مسلم، اس کی نظر میں سب ایک ہے۔ اس لیے سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس علاقے میں جہاں رہ رہا تھا اسے وہ بھی تحفہ میں دیے، اور اسے اس علاقے کا اپنا سردار یعنی حاکم بھی بنا دیا۔ آگے دیکھیں قصوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہیں سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس نے 3 بر اعظموں میں حکومت کی، اور یہ تقریباً 700-800 سال تک ترکوں نے، سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی۔ ارطغرل کا بیٹا گندوز، ساوچی، 2 اس کے بیٹے ہوئے ہیں،
اس کے باپ نے 3 بیٹوں کی بشارت دی تھی کہ تم نے بڑے کا نام گندوز، دوسرے کا سوچی، تیسرے کا عثمان رکھنا ہے۔ اب جو تیسرا بیٹا ہوگا اس کا نام عثمان ہوگا، اور عثمان وہی ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ 1920 کے قریب یا 23 کے درمیان سلطنت عثمانیہ انگریزوں کی سازشوں سے ختم ہوئی۔ 100 سال کا معاہدہ ہوا ترکوں کے ساتھ، جو 2023 میں ختم ہوگا۔ یہ ترک وہی ہیں جنہوں نے بیت المقدس تک فتح کیا۔ قطر، کویت، عمان، بحرین، سعودیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، حتیٰ کہ اسپین، موزمبیق، ہر جگہ پہ ان کی حکومت تھی، اور وہ ایک ہی وجہ تھی، انصاف۔ خاص کر سلطان سلیمان، جس نے کوئی تقریباً 60 سال حکومت کی، 1500 میرا 40 یا 50 سن ہے، وہ سب سے کامیاب حکمران تھا، اس لیے کہ وہ انصاف پسند تھا۔ اس کے نزدیک صرف انصاف تھا، اور وہ غریب پرور تھا۔ قاضی کی عدالت میں بیس بدل کے جا کے خود کیس سنتا تھا کہ قاضی فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ دکانوں پہ بیس بدل کے جاتا تھا کہ دکاندار سودا کیسے بیچتے ہیں، گاہکوں سے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں ہیں۔ آپ ارطغرل سیریز دیکھیں یا میرا سلطان دیکھیں، انشاءاللہ آپ لطف اٹھائیں گے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو انفارمیشن کے حوالے سے تو میں معذرت چاہوں گا، شاید میرا علم ناقص ہے، جو یاد ہے میں نے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔